پریشانیوں کو اور دردوں کو جانتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی یہاں بیٹھا ہوا شخص یہ سمجھتا ہے کہ خداوند اس کے پرابلم سے اویئر نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے، اور یہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے۔ یسوع مسیح کو بتایا گیا کہ لازر جو ہے وہ بیمار ہے، وہ مرنے تک آ پہنچا ہے، اینڈ جیزس اگنورڈ اٹ۔ انسانی پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں کہ یسوع مسیح نے اس بات کو اگنور کر دیا، لیکن در حقیقت اسپرچولی یسوع مسیح ماضی، حال اور مستقبل کو جانتا تھا اور جانتا ہے۔ آج اگر ہم یہ کہیں کہ خداوند میرا عزیز، میری بہن، میرا بھائی یا میرا فلاں عزیز وہ بیمار تھا تو اسے ٹھیک کر سکتا تھا، تو خداوند یہ کر سکتا تھا اور کر سکتا ہے، لیکن ہماری مصیبتوں سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آج یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم مصیبت میں گرتے ہیں، it's an opportunity for God's glory to be revealed in our lives۔ جب بھی ہم پریشان ہوتے ہیں، کسی نے کہا کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو پھر اس کا کسی نے شاید جواب دیا، وہ مجھے ٹھیک سے بات یاد نہیں، انہوں نے کہا جب کچھ بھی نظر نہیں آتا اسی وقت خدا نظر آتا ہے۔ دوسری بات ہم پڑھیں گے 35ویں آیت اسی باب کی، اس میں لکھا ہے اور یسوع کے آنسو بہنے لگے۔ انگلش میں لکھا ہے جیزس ویپٹ، سب سے چھوٹی آیت ہے بائبل مقدس میں، اردو کا نہیں مجھے پتا، انگلش میں سب سے چھوٹی آیت ہے، سب سے چھوٹی اور سب سے پاورفل آیت ہے، جیزس ویپٹ۔ اسے محسوس ہوا، اسے درد ہوئی، اسے پین ہوئی، اور یہ کوئی ہوائی یا فلسفی بات نہیں ہے۔ یسوع مسیح زمین پر آیا، وہ ایک کمپلیٹ خدا اور کمپلیٹ انسان تھا۔ آپ میں سے کوئی انسان یہ اٹھ کر نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں درد سے گزرا ہوں اور خداوند کو درد نہیں پتا، اسے پتا ہے، اسے ایک ایک درد کا پتا ہے۔ جب انسان کے جسم سے خون بہتا ہے اسے اس درد کا پتا ہے، جب انسان کو مارا جاتا ہے اسے اس درد کا پتا ہے، جب صلیب پر اسے ننگا لٹکایا گیا تو یسوع مسیح کو یہ بھی پتا ہے کہ انسلٹ کیا ہوتی ہے اور ڈس رسپیکٹ کیا ہوتی ہے۔ ہر وہ تکلیف جو انسان نے آج تک اس زمین پر سہی ہے، ہمارا یسوع سے گزرا ہے، ایون کہ وہ موت سے بھی گزرا ہے۔ کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے جس سے وہ واقف نہ ہو۔ تو بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ آپ کی اور میری تکلیفیں چاہے جیسی بھی ہوں، یسوع مسیح ان تکلیفوں میں ہمارے ساتھ ہیں۔ آمین۔ کیا ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ بے شک۔ یسوع مسیح نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ یسوع مسیح صرف زندگی دیتا نہیں بلکہ وہ خود زندگی ہے۔ وہ صرف نور دیتا نہیں بلکہ وہ خود نور ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات اور تسلی کی بات ہے کہ مسیح یسوع میں ہم بھی اس میں زندہ ہیں اور زندہ ہی رہیں گے۔ یہاں پر آپ پڑھ لیں، یسوع نے کہا کہ جو مر گئے وہ تو زندہ ہوں گے، لیکن جو یہاں موجود ہے وہ کبھی نہیں مریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم زمین پر بھی مسیح میں زندہ ہیں اور آگے بھی ہم مسیح میں کیا رہیں گے؟ زندہ رہیں گے۔ سو میری عزیزوں، بہنوں اور بھائیوں، تسلی آج یہ ہے کہ یسوع مسیح ہر دکھ میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہمارے ساتھ وہ موجود ہوتا ہے اور ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ آمین۔ آخری آیت میں فیصل بھائی، باجی نعیمہ اور ان کے خاندان کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے تو اس حوالے کو میرے ساتھ ضرور نکالیں۔ ایک بار میں پڑھوں گا اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے کو میرے ساتھ دہرائیں تاکہ تسلی کے الفاظ جو ہیں خاندان کے لیے کہے جائیں۔ زبور 34 ہے اور اس کی 18ویں آیت لکھا ہے، خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ آمین۔ مل کر ہم پڑھیں گے، یہ تسلی کے لیے خاندان کی ہم پڑھیں گے۔ میرے ساتھ آپ پڑھیں اور کہیں، خداوند شکستہ دلوں کو خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ جب ہم اپنے اندر ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، خداوند وہیں ہوتا ہے اور وہ ہمیں بچاتا ہے۔ آمین۔ میں چاہوں گا